السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا، تو محترم بھائی، یہ ماحول کیسے اور کیوں کر پیدا ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کی خاطر غزوہ احد میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون رہا۔ جب اسلامی لشکر غزوہ احد میں مشرکین مکہ کے درمیان آ کر پھنس گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بھی خون ریز مارکہ آرائی جاری تھی۔ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض 9 صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں مسلمانوں کو کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز مشرکین نے سن لی اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پاک نبی اس طرف موجود ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود صحابہ کے درمیان میں سخت محاذ آرائی شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، جو کہ محبت اور جان فدائی کرتے ہوئے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی، 7 انصاری صحابہ اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے، دور کرے؟ جو آگے آئے گا وہ جنت کو پائے گا اور جنت کے اندر میرا رفیق ہوگا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انصاری، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے، اور اسی طرح قریب آتے گئے۔ آپ کے ساتھ موجود 9 صحابہ میں سے 7 انصار صحابہ باری باری امام کائنات کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں فرمایا، نہیں کیا۔ ان 7 میں آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ گر پڑے۔ اس صحابی کے گرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابہ رہ گئے۔ صحیحین میں حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ آرائیاں کی، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہیں تھا، اور آخری وقت میں یہ صحابہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیے اور کہا کہ دفاع کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اور
صحابی رسول ان کا دفاع کرتے رہے۔ اس بیچ میں یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے اور مشرکین نے حملہ کیا۔ عتبہ بن ابی وقاص مشرک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے، آپ کا دانا نچلا ربائی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخم ہو گیا۔ ایک اور مشرک عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ کی پیشانی زخمی کر دی، اور اسی طرح ایک اور مشرک نے عبداللہ بن کما، اس نے آپ کے کندھے پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف کو محسوس کرتے رہے۔ آپ نے چونکہ دوہری زرہ پہن رکھی تھی اس لیے آپ کا کندھا کٹ جانے سے بچ گیا۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک اور زور سے تلوار کا وار کیا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہن رکھی تھی اس کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر گھس گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرماتے، اللہ تجھے توڑ ڈالے، اللہ تجھے غرق کرے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربائی دانت توڑ دیا گیا اور آپ کا سر مبارک زخمی کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر سے خون پونچھ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا، نبی کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، طبرانی کی روایت کے مطابق، کہ اللہ اس قوم پر سخت عذاب نازل کر جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ تھوڑی دیر رک کر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جاہل ہے، نہیں جانتی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی خاطر اتنی سختیاں برداشت کی۔ اللہ کے پاک نبی، اللہ کے محبوب ترین بندے، اللہ چاہتا تو آپ کو ایک کانٹا تک بھی نہ چبھتا، لیکن یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر کائنات میں سب سے محبوب ہستی اللہ کے دین کی خاطر وہ تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنا سینہ چوڑا کر کے جرأت اور بہادری کے ساتھ اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں، جس عظیم ہستی نے ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے اور ہماری جنت کی فکر میں اتنے زخم کھائے اور اتنی چوٹیں کھائیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔